ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ہمارا چینل جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کے متعلق ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو آج ایک خواب بتائیں گے اور اس خواب کی تعبیر بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آپ ایسا کریں بھائی، یہ ایک دلچسپ خواب ہے اور دلچسپ واقعہ ہے، دلچسپ منظر ہے۔ آپ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جزاکم اللہ احسن الجزا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر لیں۔ بھائی واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ جب نیند سے اٹھے، بیدار ہوئے تو ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، پریشان نظر آ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ابا جان کیا مسئلہ ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ نے کیا نیند میں دیکھا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہے جس کو پیشانی پر ایک بہت بڑا زخم ہے، اور وہ آدمی لوگوں پر بادشاہی کر رہا ہے عدل و انصاف کے ساتھ۔ جس طرح میں عدل و انصاف کے ساتھ بادشاہی کر رہا ہوں، ظلم ستم ختم کر رہا ہوں، اسی طرح وہ بھی عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے۔ تو بہت حیران ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب سنا، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں، آگے زمانہ بتائے گا کہ ان کی کیا تعبیر نکلتی ہے، آپ کی اولاد میں سے ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کا انتظار کرتے رہے کہ آخر ان کی تعبیر کیا نکلتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کاش اس خواب کی تعبیر میری زندگی میں نکل جاتی، لیکن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ عثمان کی حکومت خلافت آئی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کرام کی خلافت آئی، لیکن اس کے باوجود بھی اس خواب کی تعبیر اب تک لوگوں میں نہیں جو قاعدہ ملی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ لوگ بہت انتظار میں تھے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خواب بہت مشہور ہو چکا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دیکھا ہے، ان کی تعبیر اب تک نہیں نکلی۔ تو آخر ہوا یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواب کی تعبیر مکمل ہوئی۔ وہ اس طرح کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب چھوٹے تھے تو اپنے بڑے بھائی اصبغ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے تو مصر میں ان کا گھر تھا، اپنے ابو کے پاس، اپنی امی کے پاس، ام عاصمہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے تھے۔ راستے میں یہ سوار تھے گھوڑوں پر، حضرت اصبغ کو الگ گھوڑا تھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اصبغ کا چھوٹا بھائی ہے ان کو بھی گھوڑا تھا۔ راستے پر کسی جگہ پر کھڑے ہوئے، وہاں پر بہت بڑے گھوڑے تھے، گھوڑوں کا باڑا تھا، وہاں پر کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک کھچر پیچھے سے آیا، اور آنے کے بعد وہ جو چھوٹا بھائی تھا اصبغ کا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس چھوٹے بھائی کے اوپر سے وہ چڑھ گیا، استغفر اللہ، وہ پیشانی چڑھ گیا، جس کی وجہ سے اس کے پیشانی پر بہت بڑا زخم آ گیا، اس کے پیشانی سے زاروں قطار وہ خون نکلا اور خون بہہ رہا تھا۔ لیکن یہ جو اصبغ بھائی تھے وہ ان کا خون دیکھ کر لہو لہان تھا خون سے، ان کا خون دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوا اور تکبیر لگائی، اللہ اکبر، تکبیر لگا کر وہ جب اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ یہی بنو مروان کا اشج ہے، اشج کہا جاتا ہے زخمی آدمی کو۔ کہ یہ الفاظ اصبغ رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تعبیر بتا دی جو خواب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا، کہ میری اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جو عدل و انصاف قائم کرے گا، اور اس کی پیشانی پر بہت بڑا زخم ہوگا۔ آخر آگے بہت بڑا قصہ ہے، آخر آگے چلے تو یہ جب ان کے مصر میں پہنچے تو مصر میں پہنچنے کے بعد پتہ چلا ان کی امی کو ابو کو بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی میرے چھوٹے بھائی کے اوپر یہ گھوڑا چڑھ گیا، وہ سارا قصہ بتایا بہرحال۔ تو اس کی امی بھی پریشان ہوئی، وہ بھی پریشان ہوئے، لیکن یہ جو بھائی تھا اصبغ وہ وہاں بھی ہنس رہا تھا، ان کے ابو کے سامنے ہنس رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا یار کیا وجہ ہے، آپ کے چھوٹے بھائی کو اتنی تکلیف آئی ہے، زخم ہے، خون سے لہو لہاں ہے، آپ ہنس رہے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، یہی بنو مروان کا اشج ہے، یہی بنو مروان کا اشج ہے، یہی وہ آدمی ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر یہی میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تو بہت بڑے خوش ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ جو اس اسبق کا جو باپ تھا، عمر بن عبدالعزیز کا جو باپ تھا عبدالعزیز، اپنی بیوی ام عاصمہ کو کہا کہ بالکل یہی لگتا ہے کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر ہے ہمارا بچہ، کیونکہ جتنی سعادتیں اور جتنی اخلاق کی صفتیں ان میں موجود ہیں کسی اور میں موجود نہیں ہیں۔ تو آگے چل کر یہ ہوا کہ الحمدللہ یہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان میں سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئے اور بادشاہی کی، بڑی بادشاہی کی اور عدل انصاف والی بادشاہی کی، ظلم و ستم کے قلعے قمع کیے۔ تو یہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کی تعبیر۔ تو بھائی یاد رکھیں کہ اگر آپ کو خواب میں آ جاتا ہے کہ کوئی آپ کا گلا گھونٹ رہا ہے، تو اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا عنقریب حملہ ہوگا اور آپ مرنے والے ہیں، آپ کا کوئی دشمن آپ کو مارنے والا نہیں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان آپ کو خواب میں آ کر کے پریشان کرے گا، کہ کبھی آپ چھری اٹھا کر آپ کے کندھے کو لگائے گا، کبھی چھری اٹھا کر آپ کا گلا گھونٹے گا۔ تو آپ پریشان مت ہونا، ایسے خواب آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہے، آپ کے دشمن ہیں، تو انہی دوران اگر آپ کو یہ خواب آ جاتا ہے تو یہ تو ان کی تعبیر یہ نکلتی ہے بھائی آپ کا موت قریب ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی دشمنی وغیرہ نہیں ہے، ایسے حالات میں نہیں ہے، امن و امان ہے، ایسی صورت میں اگر آپ کو اس طرح کا خواب آ جاتا ہے تو اس کی معنی یہ ہے کہ آپ پریشان مت ہو، یہ ایک شیطانی خواب ہے، یہ ایک جناتی خواب ہیں۔ آپ ایسا کریں، آپ آیت الکرسی 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ آپ سورہ کافرون، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ ایسے خواب آپ کو نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل ویڈیو سے متفق ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔